الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے. آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، روز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن اس سے مصافحہ فرمائیں گے، اس سے ہاتھ ملائیں گے. کتنی پیاری فضیلت ہے. ہم سب کو بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. آئیے مل کر حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں سے ہمارے ساتھ شامل ہیں مل کر درود پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام جو کہ امام الکلام امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جو دو بنائے گئے بچنا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے، بچنا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جدو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کا سو کے آقا، آقا اے بے کا سو کے آقا، اب تیری دعائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب دو بنائی ہے، مطلب میں یہ
شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلب یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلب یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کے رسائی ہے صرف ان کے رسائی ہے صرف ان کے رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے اور بڑے ہی پیارے انداز سے پڑھا ہے۔ اللہ پاک اذان بھائی آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے کئی واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے آپ کو کئی ہجریوں کے واقعات بیان کیے، اور فتح مکہ 8 ہجری کے اندر ہوا، یہ واقعہ ہم نے آپ کو بیان کیا، اور اب ہم فتح مکہ کے بعد کے کچھ واقعات آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، فتح مکہ کون سی ہجری میں ہوا؟ سن 8 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں ہوا؟ 8 سن ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا۔ 8 ہجری کے اندر اور بھی کئی اہم واقعات ہوئے، ان میں سے 3 واقعات شارٹ کے اندر آپ کو میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ ہجرت کے 8ویں سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے ایک شہزادی، نبی پاک کی کتنی شہزادیاں تھیں کسی کو پتہ ہے؟ 4۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شہزادیاں تھیں پیارے بچوں؟ 4۔ ان 4 میں سے ایک شہزادی حضرت سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی ہجری کے اندر انتقال ہوا تھا، 8ویں سنی ہجری کے اندر، اور یہ شہزادی حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ صحابی رسول ان کے نکاح میں تھیں، اور ان کا ایک شہزادہ جن کا نام علی تھا، اور ان کی ایک شہزادی بھی تھی جن کا نام امامہ تھا۔ تو ایک واقعہ تو یہ کہ نبی پاک اسلام کی ایک شہزادی کا اسی سال ہجرت کے 8ویں سال جو ہے وہ انتقال ہوا، اور ایک قول کے مطابق ہجرت کے 8ویں سال مسجد نبوی شریف کے اندر ایک ممبر شریف رکھا گیا تھا۔ اب اس ممبر کے حوالے سے آپ بات سنیے گا کہ وہ کتنی شاندار بات ہے، اور یہ کیسا واقعہ ہے کہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ ہجرت کے 8ویں سال جو ہے وہ مسجد نبی شریف میں ممبر رکھا گیا، اور اس سے قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ ستون ہوتا نا پلر، ستون، اس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جو بھی آپ کو گفتگو فرمانی تھی، جو آپ کی باتیں ہوتی تھیں، حدیث بیان کرتے تھے، تو وہ ستون سے ٹیک لگا کر بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو کہ ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو برکت حاصل کرنے کے لیے ملک شام لے جاؤں، کیونکہ وہ شام کی طرف رہتے تھے جناب امیر معاویہ، تو انہوں نے چاہا کہ میں اس کو ملک شام کی طرف لے کر چلا جاؤں، اور اس سے برکت، کیونکہ نبی پاک اسلام اس ممبر کے اوپر جو ہے وہ جلوہ فگن ہوا کرتے تھے، تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور یہاں آپ جو ہے وہ یہی وہ ممبر رسول تھا۔ انہوں نے چاہا کہ اس ممبر کو میں ملک شام لے کر جاؤں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اس ممبر کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو سارے شہر میں دن کے وقت میں اندھیرا چھا گیا۔ کیسی حیرت انگیز بات، دن کا وقت ہو اور اچانک اندھیرا ہو جائے، اور ایسا حال ہو گیا کہ دن کے وقت میں لوگوں کو آسمان پر تارے نظر آنا شروع ہو گئے۔ ایک تو محاورتاً آپ نے سنا نا کہ دن میں تارے نظر آنا، کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے آپ کو،
وہ ایک ایسی لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ حقیقت میں جو ہے وہ دن کے اندر تارے جو ہے وہ لوگوں کو اس ٹائم پر نظر آ گئے. مکمل اندھیرا چھا گیا, جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی, اور اندھیرے میں جو ہے وہ لوگوں کو تارے نظر آنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے معذرت کرنے لگے, اور انہوں نے اس ممبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کیا. مزید 3 اسٹیپس, 3 سیڑھیاں وہ بنوا دی, جس سے ممبر نبوی کی تینوں پرانی سیڑھیاں اوپر ہو گئیں اور جو نئی والی تھیں وہ نیچے آ گئیں. یعنی کہ گویا کہ اس ممبر کو تھوڑا سا لمبا کر دیا. 3 جو وہ سیڑھیاں تھیں جن پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا کرتے تھے وہ اوپر چلی گئیں, اور جو نئی والی تھیں وہ نیچے آ گئیں. اور ایسا انہوں نے اس لیے کیا تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے راشدین جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے, اب کوئی دوسرا خطیب ان پر قدم نہ رکھے, کیونکہ اس پر نبی پاک علیہ السلام کے قدم لگے ہیں, خلفائے راشدین کے قدم لگے, کسی عام بندے کا قدم وہاں پر نہ لگے. جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہو کر انتہائی کمزور ہو گیا تو خلفائے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کروائی, اس کو سیٹ کروایا, اس کو جو بھی اس کے اندر جو چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں اس کو انہوں نے سیٹ کروا دیا. سبحان اللہ. ایک اور واقعہ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا یہ واقعہ ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا ڈیلیگیشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو خوش آمدید کہا. وہ لوگ آئے, نبی پاک نے خوش آمدید کہا, ویلکم کہا, اور ان لوگوں کے حق میں یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ تو عبد القیس کو بخش دے. اب نبی پاک نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ انہیں بخش دے. جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس قدم کو چومنے لگے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو منع بھی نہیں فرمایا. یہ ان کا ایک محبت کرنے کا انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, ایک عقیدت کا انداز تھا کہ وہ دوڑ دوڑ کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, نبی پاک کے قدموں کو چومنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آج بھی جو عشاقان مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, مدینے جا رہے ہوتے ہیں, تو جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں دل ویسے ویسے مچلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہوتا ہے عاشقان مصطفیٰ کے دل کی دھڑکن بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے, اور جب سامنے گنبد خضرا آ جاتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی جالیاں جب سامنے آ جاتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنی محبتوں کا اظہار اپنے انداز میں جو ہے وہ مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی درود پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی نبی پاک پر نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی صلاۃ والسلام کے گجرے نچھاور کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ کیفیات وہی شخص جان سکتا ہے کہ جو وہاں پر حاضری دے چکا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے روضے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے, اور ہم سب کو, ہماری نسلوں کو, موجودہ نسلوں کو, آنے والی نسلوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ 2 پینلسٹ شامل ہیں. میرے سیدھے جانب موجود ہیں اذہان رضا اتاری. اذہان رضا اتاری بھائی میری سیدھی جانب موجود ہیں, اور میرے دل کی جانب موجود ہیں دعیان رضا اتاری بھائی, اور دونوں کے ہاتھ میں مجھے کیو کارڈ نظر آ رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا باتیں سکھاتے ہیں. جی اذہان رضا اتاری بھائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے. پیارے بچوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی کتنے ہی برے انداز سے پیش آتا تھا, مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے تھے. ایک عربی عرب شریف کے دیہات میں رہنے والے شخص نے مال مانگنے کے لیے چادر مبارک کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا, یہاں تک کہ مبارک کندھے پر رگڑ کا نشان بن گیا. ساتھ ہی اعرابی نے بڑے سخت جملے بھی کہے, مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا
کہ مال تو اللہ پاک کا ہی ہے واہ۔ اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تم سے اس سلوک کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ عربی نے جواب دیا کیونکہ آپ کی یہ عادت مبارکہ ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ واہ واہ واہ۔ اس کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے کو کھجور سے بھر دو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری عادت ہے نا۔ ہم نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا، کسی نے برا کر دیا آپ کے ساتھ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کرتے تھے۔ اچھائی کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اچھے آقا ہیں، یہ کریم آقا ہیں۔ کوئی برا کر رہا ہے، معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کا موقع ہے، کفار سامنے کھڑے، ابھی ہم نے پورا فتح مکہ کا واقعہ آپ کو پچھلے ایپیسوڈز کے اندر بیان کیا نا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں جو کفار تھے جنہوں نے کتنے برے برے سلوک کیے ہیں، لوگ آپ کے جانی دشمن رہے، لوگ آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کے، قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے۔ وہ لوگ کہ جو نبی پاک اسلام کے رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ شہید جنہوں نے کیا ہوا تھا، وہ لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے، برا کیا ان لوگوں نے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فتح مکہ میں عام معاف کر رہے ہیں کہ جناب جاؤ، معاف کر دیا۔ طائف کے میدان کے اندر لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا خون مبارک بہا کہ نالین مبارک جو نبی پاک اسلام کی مبارک چپل تھی، نالین جس کو کہتے ہیں، وہ خون سے بھر گئی، اتنا جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائیں۔ لیکن نبی پاک اسلام نے بدلے میں کیا دیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے بدلے میں دعا دی، اور دعا کیا دی؟ فرشتے آ رہے ہیں مختلف، ہوا کا فرشتہ آ رہا ہے، پہاڑ کا فرشتہ آ رہا ہے، مختلف فرشتے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ پرمیشن دیں، یہ دو پہاڑ آپس میں ملیں گے، یہ لوگ ملیا میٹ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے ان کا نشان مٹ جائے گا، یہ زمین پر ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، ہمیں پرمیشن دیں، ہم ان کو پنشمنٹ دیں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام اگینسٹ دعا دے رہے ہیں، بدلے میں دعا دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں جانتے ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں میں جو لوگ ہیں وہ لوگ صحابہ بنتے ہیں، صحابی رسول بنتے ہیں، اور دین کی اشاعت کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ ابھی اذہان بھائی نے اور دایان بھائی نے کتنی زبردست واقعہ بیان کیا۔ ایک عربی آ رہا ہے اور وہ چادر کھینچ رہا ہے، چادر کھینچنے سے نبی پاک اسلام کے گلے پر نشان بھی بن گیا، کیونکہ وہ چادر جو ہے وہ کھردری چادر تھی، نشان پڑ گیا گلے کے اوپر، تکلیف پہنچائی اس نے۔ لیکن نبی پاک علی، اور پھر مانگنے کا انداز بھی دیکھیں کس طرح مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو اللہ نے مال دیا اس میں سے مجھے بھی دیں، وہ مانگ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام اسے عطا فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک سائڈ جو ہے وہ جو سے بھر دیں، ایسا ہی ہے، اور دوسری سائڈ کس سے بھر دیں؟ کھجور سے۔ کھجور سے۔ دیکھیں ایک سائڈ جو سے بھر دو، ایک سائڈ کھجور سے بھر دو، اور بھر کے مالا مال کر کے اس کے بھیجو، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ انداز ہے، ہمیں بھی اسی انداز کو اپنانا چاہیے۔ کوئی ہمیں تکلیف دے، کوئی ہمیں گالی دے، میں اس جملے پر بس جو ہے وہ اگلے سیگمنٹ کی جانب چلوں گا کہ دیکھیں اگر کسی نے برا کیا، آپ نے بھی برا کر دیا، آپ میں اس میں کیا فرق رہا؟ بالکل فرق رہا۔ اس نے مارا، آپ نے ہی مار دیا، اس نے برا کیا تھا تو آپ نے ہی برا کر دیا، اس کا مطلب ہے اس نے گالی بکی ہے، اس نے گالی دے دی، آپ نے بھی آگے سے گالی دے دی، تو پھر وہ اگر اس نے غلط کیا تو پھر تو آپ نے بھی غلط کر دیا، تو بھائی اس میں اور آپ میں کیا فرق رہا؟ مجھ سے بری بات برداشت نہیں ہوتی ہے بھائی، برداشت بری بات ہی کرنی ہوتی ہے، وہ صحیح بات کو بھی بندہ برداشت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی بندہ کہے جی بہت اچھی کی ہے، میں آپ کی بات برداشت کر رہا ہوں، ایسا کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہاں یہی ہوگا کہ یار آپ نے غلط بات کی ہے لیکن بس میں برداشت کر رہا ہوں آپ کی بات، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، ہے نا؟ تو کوئی بات بری لگ جائے برداشت کر لیا کریں، صبر کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ کا نام ہے۔ ہم آپ کو بیان کریں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری سنت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے وہ ہے شکر ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کریں، کہیں الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین، ساتھ یہ بھی کہیں علی کل حال، علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت شکر ہے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ شکر ادا کرنا ایک بہترین عبادت ہے، اور شکر ادا کرنے سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا زبردست فائدہ ہے، اور یہ قرآن میں فائدہ بیان کیا گیا ہے، کسی اور نے فائدہ نہیں بیان کیا۔ قرآن میں خود رب کریم ارشاد فرما رہا ہے، جس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے، مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری نعمت میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا، وہ نعمت اور زیادہ بڑھ جائے گی اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور جب شکر نہیں ادا کرو گے، ناشکری کا اظہار کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو نعمت ہے وہ چھن جائے گی۔ تو اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا ہر نوالا اور ہر گھونٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر لقمے پر بندہ کہے اللہ کا شکر ادا کرے، ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا بندہ شکر ادا کرے، تو اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے۔ اور واقعی یہ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ کچھ کھا لیا ہے، کچھ پی لیا ہے، کچھ آپ کو مل گیا ہے، کچھ آپ نے حاصل کر لیا ہے، کوئی گول تھا وہ اچیو کر لیا ہے، کوئی کامیابی ہے وہ آپ کو مل گئی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں کہ اسپتالوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو منہ سے نہیں کھا سکتے، ہے ایسا کہ نہیں؟ ڈرپیں لگی ہیں، ڈرپ سے ہی وہ گزارا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے جن کو روٹی کھانا منع ہے، جس کو بخار ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بھی ابھی اس کو ڈبل روٹی دیں، بند دیں، کوئی نرم غذا ہلکی پھلکی غذا دیں، دلیا دیں، اس کو روٹی نہ دیں۔ ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے انسولین لگاتے ہیں، یعنی جن کو شوگر ہوتی ہے، شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پہلے انسولین لگاتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ انسولین لگائیں گے، اس کے بعد وہ کھانا کھائیں گے۔ اچھا سوئیں گے، سونے سے پہلے گولی کھا کر سوئیں گے۔ تو کتنے ایسے کام ہیں، کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ بندہ بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت ساری اللہ پاک کی ہمیں نعمتیں حاصل ہیں، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر کہیں الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، علی کل حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر سب سے آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے، ایکٹیویٹی یہاں پر لگ چکی ہے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کتنی ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں بھائی؟ 2 ریڈ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اس کے درمیان میں آپ نے ایک جملہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک جملہ ماشاءاللہ پہلے سے کمپلیٹ ہے۔ تو چلیں یہ ایک مثال ہو گئی، یہ والا جملہ آپ نے دوبارہ کمپلیٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ پھر چیٹنگ ہو جائے گی۔ جو جملہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے، تو یہ جو ہے وہ ایک جملہ اس طرح پورا ہو گیا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو یوں کر کے رول کرنا ہے، اور رول کر کے جو یہ الفاظ لکھے ہیں، الفاظ سے آپ نے پورا ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ وہ ایک مدنی پھول ہوگا جس سے ہمیں کوئی پیاری سی بات سیکھنے کو مل رہی ہوگی۔ تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلے ٹیم اے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ ہیں، مائک دیجیے گا ان کو۔ چلیں نام بتائیں گے اپنا؟ محمد ارمان۔ محمد ارمان۔ ارمان بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ چلیں مائک اب مجھے دیں۔ ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں ارمان بھائی جملہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں نہیں، کیونکہ ان کی ٹیم والوں کو بہت ارمان ہے کہ ہو جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں، 10 9 8۔ ارے جی یہیں رکنا ہوگا کیونکہ ارمان بھائی نے جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ارمان بھائی یہاں آئیں گے اور مائک میں بتائیں گے کہ کیا جملہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔
ماشاءاللہ جی، پہلی ٹیم نے پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ٹیم بی کی جانب چل کر کہ یہاں سے کون سے بچے آتے ہیں اور کیا کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ آپ ہیں، چلیں نام بتائیں گے اپنا؟ عبدالسبحان۔ عبدالسبحان بھائی، امید ہے آپ کر لیں گے کیونکہ آپ ہمارے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور کئی پروگرامز میں آپ میرے خیال میں یہ ایکٹیویٹی پہلے کر چکے ہیں۔ جی ارے واہ، اس کا مطلب ایکسپرٹ ہیں، کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلو مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں کہ کیا جملہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں عبدالسبحان بھائی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بالکل اختتامی وقت میں کمپلیٹ کر لیا عبدالسبحان بھائی نے۔ مائک پر بتائیں گے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد فرماتے تھے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ ٹیم بی والوں نے بھی پوائنٹ حاصل کر لیا ہے، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ بہت ہی پیارا آپ نے جملہ کمپلیٹ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کی مدد فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور مدد کرنا چاہیے۔ آج کل مہنگائی کا بہت دورہ ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی بڑی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ان کے بجلی کے بلز ادا کرنے میں ان کی ہیلپ کی جائے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں وہ لگوا دیجئے، اور کسی انداز سے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ پاک نے آپ کو ہیلپ کرنے کے قابل بنایا ہے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کریں اور ان کی مشکلوں کو آسان کریں۔ جو سید زادے ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، ان کو ڈسکاؤنٹ دیں، ان کی خیر خواہی کریں، تاکہ وہ جو سفید پوش آل رسول ہیں ان تک آپ کا جب وہ مال پہنچے گا تو ان کو صدقہ و خیرات کی نیت سے نہ دیں، بلکہ اپنی یوں سمجھ لیں کہ مال کی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کریں کہ ہم ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے جب وہ خوش ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کیڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کیڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی، بچوں کا مدنی چینل۔